अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप क्रोकोडाइल के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे मगरमच्छ भी कहा जाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मजे मजे से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, brave, nice and giant animal, the crocodile। जी हाँ, मगरमच्छ से मुराद ऐसे रेंगने वाले जानवर जो पानी के अंदर और पानी के बाहर रहते हैं। इस खानदान में मगरमच्छ और घड़ियाल भी शामिल हैं। मगरमच्छ पानी में अपना ज्यादातर वक्त गुजारने वाले जानवर हैं, जो खुशी भर भी रह सकते हैं। मगरमच्छ अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी अक्सरियत मीठे पानी जैसा कि दरिया, झील, दलदलों जैसे कुछ इकसाम खारे पानी में भी रहती हैं। ज्यादातर ये मछली और ममालिया जानवरों पर गुजारा करते हैं। ये अभी जानवर जैसा कि सीपी, गूंगे वगैरह भी कोई आर महसूस नहीं करते। मगरमच्छ बहुत कदीम जानवर हैं। डायनासोर कई साल कबल नापैद हो गए थे, जबकि मगरमच्छ तकरीबन कई सालों से मौजूद हैं। मगरमच्छ एक दलेर जानवर है जो पानी में रहने वाला और खुदकश मुमताज खसूसियत रखता है। ये एक खतरनाक जानवर है जो अपने जख्मी शिकार को पानी में खींचकर इससे उछलने से रोकता है। मगरमच्छ की सबसे खसूसी बात यह है कि यह जमीन पर चलने वाले जानवर नहीं होता, बल्कि ये पानी में रहने वाला होता है। मगरमच्छ की जिंदगी का आगाज जमीन पर होता है, लेकिन ये बढ़ते हुए पानी में रहने का फैसला करता है और अपने आप को एक बेहतरीन शक्ल में मुख्तसर कर लेता है। मगरमच्छ का जिस्म मजबूत और लंबा होता है। इसके कुछ हिस्सों में छाले होते हैं जो इसकी हिफाजत में मदद फराहम करते हैं। इसकी छाले जर्द या काले रंग के होते हैं जो इसे पानी में छुपा देते हैं और शिकार को देखते वक्त एक तरीक मंजर फराहम करते हैं। ये जानवर कुदरती तौर पर खुदकश है। इसका मुंह बड़ा और खतरनाक होता है। इसके दांत बड़े और नुकीले होते हैं। ये अपने शिकार को बड़े हैसियत से पानी में खींचकर उसे उछलने से रोकता है। मगरमच्छ कदीम होने के बावजूद हयाताती एतबार से काफी पेचीदा जानवर है। इसके दिमाग के गिर्द मौजूद झली, दिल के चार खाने और डायाफ्राम की मौजूदगी इन्हें दीगर जानवरों से मुमताज करती है। इनकी बैरूनी साखत इन्हें आबी और शिकारी जानवर जाहिर करती है। इनकी बैरूनी साखत इन्हें कामयाब शिकारी बनाती है। इनका जिस्म एक खत की शक्ल में होता है, जिसकी वजह से ये तेजी से तैर सकते हैं। मगरमच्छ तैरने के दौरान पैर अपने जिस्म से चिपका लेते हैं, जिससे तैरना तेज और सहल हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियों में झली होती है, जिससे तैराकी में मदद मिलती है। इसके अलावा इसी झली की मदद से ये तेजी से मुड़ सकते हैं, जबकि अचानक हरकत करना और तैरना शुरू करना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा कम गहरे पानी में दीगर जानवरों की निस्बत इन्हें चलने में आसानी रहती है। जी हाँ, इसको कहते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ घात लगाकर हमला करते हैं, यानी ये छुपकर मछली या दीगर जमीनी जानवरों का इंतजार करते हैं कि वो करीब आ जाएं। करीब आते ही ये चपट कर हमला करते हैं। इनमें इस्तिक़लाब यानी मेटाबॉलिज्म का अमल बहुत सुस्त होता है और लंबे अरसे तक खुराक के बगैर जिंदा रह सकते हैं। सुस्त जिस्मानी हरकत के बरक्स ये अपनी फितरी माहौल में सबसे बेहतरीन शिकारी हैं। इनकी मुख्तलिफ इक़साम शार्कों पर हमला करके इन्हें हलाक भी कर देती है। मगरमच्छों में अजीब तरह की एक दोस्ती पाई जाती है। मगरमच्छ के मुंह में गोश्त के रेशे फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से तफीले आबजते हैं। गैर मुसद्दका रिपोर्ट के मुताबिक मगरमच्छ मुंह खोलकर खुश्की पर लेट जाते हैं और एक खास नस्ल के परिंदे आकर गोश्त के रेशे
ان تفصیلی جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ بہت سے بڑے مگرمچھ پتھر بھی نکل جاتے ہیں، ان سے ان کا توازن بہتر ہو جاتا ہے اور خوراک ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اکثر مگرمچھوں کی زبان پر اضافی نمیات کو خارج کرنے کے لیے سوراخ ہوتے ہیں۔ خطرے کو بھانپ کر جارحانہ انداز ظاہر کرنے کے لیے مگرمچھ آواز نکالتے ہیں۔ ان کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے۔ مگرمچھ بلاموں، مچھلیاں، پرندے اور دیگر پستانیہ جانور کھاتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے مگرمچھ ان کی خوراک بن جاتے ہیں۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں مگرمچھوں کا شکار پر پابندی عائد ہے۔ ان کی پرورش تجارتی پیمانے پر کی جاتی ہے۔ ان کی کھال کو رگڑ کر چمڑے کی مصنوعات جیسا کہ جوتے اور دستی بیگ بنائے جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں مگرمچھ کا گوشت لذیذ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ عموماً کھارے پانی اور دریا نیل کے مگرمچھوں کی تجارتی پیمانوں پر پرورش کی جاتی ہے۔ دیگر جانوروں کے برعکس مگرمچھوں پر پرندوں اور ڈائناسوروں سے زیادہ مماثل ہے۔ مگرمچھوں کے جینس اور جنس کے تعین کے لیے یعنی کروموسوم نہیں ہوتے۔ ان میں جنس کے تعین کے لیے درجہ حرارت کی اہمیت ہوتی ہے۔ نر مگرمچھ تقریباً 13.1 ڈگری جبکہ مادہ کے لیے اس سے کم کچھ یا کم زیادہ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ انڈے کے سینے کا دورانیہ تقریباً 90 دن ہوتا ہے۔ اس میں بھی درجہ حرارت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خشک مگرمچھ کی تیز ترین رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کھارے پانی کے مگرمچھ میں دیکھی گئی ہے۔ انسانوں کو لاحق خطرات۔ بڑی نسل کے مگرمچھ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ تاہم یہ خطرہ ایسا نہیں کہ مگرمچھ انسان کے پیچھے دوڑتا ہے، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ مگرمچھ انسان کے حرکت کرنے سے قبل ہی حملہ کر سکتا ہے۔ کھارے پانی اور دریا نیل کے مگرمچھ سال سینکڑوں انسان جانوروں کے اتلاف کا سبب بنتے ہیں۔ مین کے کئی سو انسان کھا چکے ہیں۔ امریکی گھڑیال بغیر استقال کے عموماً انسانوں پر حملہ نہیں کرتے۔ مگرمچھ سے بنی مصنوعات۔ مگرمچھ کی کھال سے عموماً بٹوے، بریف کیس، پرس، دستی بیگ، ہیلمٹ اور ہیٹ اور جوتے بنتے ہیں۔ آسٹریلیا، ایتھوپیا، تھائی لینڈ، جنوبی افریقہ، کیوبا وغیرہ میں مگرمچھ کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ امریکہ کے چند مخصوص ریستوران میں مگرمچھ کے گوشت سے بنے پکوان ملتے ہیں۔ مگرمچھ کی پیدائش مختلف موسموں میں ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا اور افریقہ کے علاقوں میں مختلف اقسام کے مگرمچھ پائے جاتے ہیں جو ان مگرمچھ پانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا بڑھتا اور تربیت حفاظتی ہوتی ہے۔ مگرمچھ ایک بہترین جانور ہے۔ اس کا کچھ حصہ علاجی مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چھالوں میں موجود حقیقی زخموں اور خستہ ہونے والی جگہوں پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مگرمچھ کا مواد اور جلد کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ مگرمچھ ایک خطرناک جانور ہونے کے باوجود اس کی قدرتی حکمت عملی اور علمی تحقیقات میں شرکت ہو رہی ہے تاکہ اس کی محافظتی تحقیقات میں بھی ترقی حاصل ہو۔ کروکوڈائل کی تاریخ۔ کروکوڈائل جو کہ ایک بڑا جانور ہے، اپنی تاریخی بنیادوں میں قدیم دوروں سے مشہور ہے۔ انسانوں کی تاریخ میں کروکوڈائل کا ذکر بہت پرانے دوروں سے کیا جا سکتا ہے، جب لوگوں کو اس کے وجود کا علم تھا۔ اس کو اپنے آس پاس کے علاقوں میں دیکھتے جاتے تھے۔ کروکوڈائل کو مصری فرعونوں کی حکومت میں بھی پوجا کیا گیا ہے۔ اس کے آثار کروکوڈائل کی تصاویر ملتی ہیں۔ یہ ایک قدیم اور عجیب حقیقت ہے کہ کروکوڈائل کی تاریخ میں مختلف قدیم معاشرتی روایات اور دینی مقدسیوں میں اس کا ذکر ہے۔ کروکوڈائل کی اقسام۔ جی ہاں، کروکوڈائل کی بہت سی اقسام ہیں، جیسا کہ کروکوڈائل یہ سب سے بڑی اور معروف اقسام ہے، جس میں مختلف اقسام شامل ہیں، جیسا کہ مگرمچھ، گھڑیال اور ایلیگیٹر۔ گھڑیال کی پہچان طویل اور بہت پتلی اور منہ کی چٹیل شکل میں ہوتی ہے۔ ایلیگیٹر مگرمچھ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے چھلکے چھوٹے اور چکلے ہوتے ہیں۔ کروکوڈائل کی خصوصیات۔ کروکوڈائل کا جسم پانی میں رہنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس کا جسم لمبا اور پانی میں چلنے کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ کروکوڈائل کا جسم چھلکوں اور چھالوں سے ڈھانپا ہوتا ہے، جو اسے حفاظت فراہم کرتا ہے اور اسے محافظی ماحول میں
مخفی رکھتا ہے۔ کروکوڈائل کے دانت بڑے اور نوکیلے ہوتے ہیں جو شکار کو چاکر کرنے کے مفید ہوتے ہیں۔ ہر قسم کا کروکوڈائل مختلف خصوصیات رکھتا ہے مگر اس کا جسم لمبا اور خطرناک ہوتا ہے۔ گھڑیال کا طویل اور پتلی منہ اور ایلیگیٹر کے چھلکلے چلکلے ہوتے ہیں۔ کروکوڈائل کہاں پایا جاتا ہے؟ کروکوڈائل مختلف قسموں میں دنیا بھر میں پایا جاتا ہے لیکن انہیں عام طور پر گرم علاقوں میں دیکھا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا جیسے خشک اور پانی والے علاقوں میں کروکوڈائل کا علم ہوتا ہے۔ حفاظتی کارروائیاں۔ کروکوڈائلوں کی حفاظتی کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی تعداد میں کمی نہ ہو، یہ قدرتی ماحول میں اپنے مقام کو برقرار رکھ سکے۔ ان کا شکار ہونے والی قسموں کو حفاظت میں لینا چاہیے۔ مقامات کو محافظی احتیاطی حکومتوں کے ذریعے محفوظ رکھنا بھی اہم ہے تاکہ یہ جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ کروکوڈائل کی طرف سے مختلف مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مقامی محافظی حکومتیں، حفاظتی ادارے، علمی تحقیق ادارے مددگار ہوتے ہیں۔ ان مقدمات سے جی ہاں، یہ ہے کروکوڈائل۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، کروکوڈائل۔